وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العالمین کے لیے آپس کے اندر محبت کرنا، مل بیٹھنا، آپس کے اندر باہمی محبت کرنا صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یقیناً آج اکثر ہم پریشان ہوتے ہیں، اکثر لوگ شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نماز میں لذت نہیں آتی، خشوع خضوع جو ایک دل کی کیفیت ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ملتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 160 کی رفتار میں، مزہ نہیں آتا نماز میں، اٹھک بیٹھک جلدی 2 منٹ میں نماز پوری کر لیتے ہیں، کیونکہ نماز میں سکون نہیں آتا۔ اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں، عبادت میں احسان یہ ہے کہ گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ یقین ایمان نہیں بنتا تو کم از کم دل میں یہ بات ضروری ہے کہ وہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو نماز یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ آپ کی اور میری ملاقات ہوتی ہے۔ اگر مجھے یقین ہو جائے کہ نماز میں واقعتاً میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں یا کم سے کم وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو میں کم از کم نماز کو ضائع نہیں کروں گا، میں نماز کو سکون سے پڑھوں گا۔ جو نماز کے اعتدال ہیں، اس کے قیام ہے، رکوع ہے، جو نماز کی تسبیحات ہیں، کم از کم ان کو میں سکون سے پڑھوں گا۔ سجدے میں جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، حالانکہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اقرب ما یکون العبد او کما قال، کہ انسان سب سے زیادہ قریب اللہ رب العالمین کے ہاں کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں آپ، اللہ سے دعائیں کرو، لیکن ہم وہی روایت اسمان بلالہ پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سجدے میں جب جائیں، سجدہ کر کے دکھائیں، سجدہ ہوتا کیا ہے؟ سجدے کو لمبا کریں، سجدے کو طویل کر دیں، دعائیں آپ کو کم از کم یہ تو آتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اس کو آپ پڑھ لیں، کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، اس کو آپ 100 بار کم از کم پڑھیں سجدے میں، اور پھر آپ کو سکون کتنا ملتا ہے یہ خود آپ سوچ لیں گے۔ سجدے کی دعائیں بہت ساری ہیں، تو ہمیں نماز میں لذت نہیں آتی، سکون نہیں ملتا۔ تلاوت کرتے ہیں لیکن تلاوت میں جو ایک خشوع خضوع لذت ہونے چاہیے تھی وہ ہمیں نہیں ملتی۔ اسی طرح باقی مسائل بھی ہیں۔ تو ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت، عبادات میں سکون ہمیں نصیب کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال میں آپ کے سامنے 3 چیزوں کا ذکر کروں گا حدیث کی روشنی میں کہ وہ کون سے 3 ایسے عمل ہیں، ایسے کردار ہیں، ایسے فضائل اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم ایمان کی لذت محسوس کر سکتے ہیں۔ ایمان کی لذت دنیا کے جتنے بھی اچھے سے اچھے کھانے ہیں، اچھے سے اچھے مشروبات ہیں، انسان سیر و تفریح کو جاتا ہے، انسان بڑے لذتوں والے کام کرتا ہے۔ کعبے کے رب کی قسم اگر ہم سمجھ جائیں، مقدور ہو ہمارے دل میں، تو سب سے عظیم لذت اگر ہے تو وہ
ایمان کی لذت ہے، کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اصل لذت وہ ایمان کی لذت ہے، اگر ہمیں محسوس ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کو تمام دنیا سے بڑھ کر ان کے ساتھ زیادہ محبت کریں تو ہم ایمان کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے ساتھ محبت کرنا یہ ایمان کے ذائقے کو چکھنے کی پہلی علامت ہے، اور محبت کرنا اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ یاد رکھیے گا، گمراہی سے بچے، اچھے عقائد سیکھنا ضروری ہے۔ جس طرح ہم بہرآب بورڈ دیکھتے ہیں لگے ہوئے ہیں تصویریں بچوں کی کہ ماشاءاللہ میٹرک میں 900 نمبر، اتنے نمبر آ گئے، والدین خوش ہیں۔ کبھی ان کو عقیدہ پڑھایا ہے؟ عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، نماز کے بارے میں تمہارا ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان کے والے سے زیرو، کچھ پتہ نہیں ہے، صرف نمبر دکھاتے ہیں ہم۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں عقیدہ صحیح رکھنا یہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، اللہ رب العالمین کی صفت ضحک بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہنستے ہیں، اللہ مسکراتے ہیں۔ کس طرح؟ جس طرح اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے، ہماری طرح نہیں، جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ رب العالمین کے لیے مثالیں بیان نہ کیا کرو۔ اللہ رب العالمین کے حوالے سے قرآن پاک میں ہے یوم یکشف عن ساق، کہ جس دن اللہ رب العالمین کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ کی پنڈلی قرآن سے ثابت ہے، کس طرح کی ہے؟ جس طرح اس کی شان ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی پنڈلی ہماری پنڈلی کی طرح نہیں، اگر یہ ہم نے کہہ دیا تو کفر کر بیٹھیں گے، اور نہ ہم اس کی کوئی تعویل کر سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ نے جو کہا ہے بس وہ ہے، اس کی شان کو جس طرح لائق ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ثابت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں انسان کی روزیاں ہیں، اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے، نہیں، اللہ نے ہاتھ ہی بولا ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کو لائق ہے۔ اسی طرح محبت کرنا اللہ کی صفت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ کس طرح کی محبت؟ جس طرح ہم محبت کرتے ہیں ایسی نہیں۔ ہم اپنے محبوب کے بچھوڑے میں رونا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی محبوب ناراض ہو جائے کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کسی کی محبت میں مجبور نہیں ہے، اللہ کی محبت اس کی شان کو جس طرح لائق ہے ویسے ہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک میں سورہ مریم کے اندر 16 پارے میں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل بھی کیے، رحمان ان کے ساتھ محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت ثابت ہے اپنے بندے کے ساتھ، اور فرمایا اور مقام پر وَيُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ رب العالمین کے بندے اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ پھر محبت کرتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہاں بھی دو صفات ہیں، اللہ غفور بھی ہے، یعنی بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی کرنے والا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں جو پاک رہنے والے ہیں، پاکیزہ رہنے والے ہیں۔ پاکیزہ رہنے والے، پاکیزہ رہنے والے کون لوگ ہیں؟ جی نماز پہ آ جاؤ، نماز پہ کپڑے صحیح نہیں ہیں، دعوت پہ چلو، ابھی آیا 1 منٹ میں نہا کے کپڑے چینج کر کے آتا ہوں، یعنی اللہ کی محبت دیکھیں، اللہ کے لیے نماز پہ آ جاؤ تو کپڑے صحیح نہیں ہیں، دعوت پہ جانے کے لیے ابھی 5 منٹ لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین پاکیزہ رہنے والے لوگوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، اور استغفار توبہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی بڑی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کمال ہے، اپنے بندوں کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ پیار کرے اس نے گویا کہ ایمان کا ذائقہ، ایمان کی لذت چکھ لی۔
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ آپ نے فرمایا کہ جس انسان میں 3 خوبیاں ہوں، 3 وصف ہوں، اس انسان نے گویا کہ ایمان کی لذت، ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ 3 چیزیں ہوں۔ ایمان کی لذت کتنی زیادہ ہے؟ ایمان کی لذت کا پوچھیں ہمارے باپ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کی محبت، انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے گھر بار کو چھوڑ دو، گھر بار چھوڑ دیا، علاقہ چھوڑ دیا، اللہ کا حکم آیا، آگ میں چلے گئے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آج ہمیں حکم ہونا نماز پہ جلدی آؤ، ہم 100 بہانے بناتے ہیں۔ فجر کی نماز میں اکثر مساجد میں صرف ایک صف، آدھی صف ہوتی ہے، صرف آدھی صف۔ اور جد الانبیاء ابراہیم کو دیکھیں، اللہ کا حکم آیا، آگ میں چلے گئے۔ ہم مسجد میں نہیں آتے ٹائم پہ، وہ آگ میں چلے گئے، صرف اللہ کی محبت میں۔ اللہ کی محبت کی مٹھاس یہ ہے، اسے کہتے ایمان کی لذت۔ آگ میں چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ فرشتے نے آ کر کہا ابراہیم مجھے صرف آپ اجازت دے دے، یہ اتنا بڑا چیخا، اتنی بڑی آگ جل رہی ہے، میں 1 سیکنڈ میں، چند لمحوں میں آسمان سے بارش برساتا ہوں، یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ کہا نہیں، حسبنا اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، میں نے جس اللہ کے لیے سب کچھ کیا ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ میری دشمنی ان لوگوں کے ساتھ زمین کے پیچھے نہیں ہے، پلاٹ کے پیچھے نہیں ہے، ان سے میں نے ووٹ نہیں لینے، صرف اللہ کے لیے جب میں آگ میں جا رہا ہوں، حسبی اللہ، مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کی لذت۔ اللہ کا حکم آیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو، بیوی کو جاؤ جنگل میں چھوڑ کے آؤ، فوراً چلے گئے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة۔ شیر خوار، دودھ پیتا ہوا بچہ جنگل میں چھوڑ کے آ گئے، صرف اللہ کی محبت کی خاطر۔ پھر اللہ کا حکم ہوا ابراہیم اپنے ننھے سے بیٹے اسماعیل کو جا کے ذبح کر دو۔ اللہ نے خواب دکھایا، خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے انبیاء کے لیے، ہمارے لیے نہیں، انبیاء کے لیے خواب اللہ کی وحی ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے سے آ کر کہا کہ اے بیٹا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر۔ کہا اے بیٹے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے، تیری کیا سوچ ہے؟ فرمایا آگے سے بیٹا بھی ویسے ہی تھا، پیغمبر کا بیٹا، وہ بھی مستقبل میں پیغمبر ہی بننا تھا۔ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ آپ کر گزرے، اللہ کے حکم کے ساتھ میں صبر کروں گا۔ آج ہم اپنے بیٹوں کو مسجد میں نہیں لا سکتے، نماز جمعہ پہ نہیں لا سکتے، ہمارے بیٹے موبائلوں پہ کیا دیکھتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ لیکن وہ بھی دیکھ، اسماعیل کسی کا بیٹا تھا، کسی کا لخت جگر تھا، سمجھ نہیں آتی، کہتے بچے نماز پہ نہیں آتے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی۔ وہ بچے جس کو آپ محنت کروا کر ڈاکٹر، ایم فل، پی ایچ ڈی کروا سکتے ہیں، وہ مسجد میں کیوں نہیں آ سکتا؟ جس طرح وہ سکول میں نہیں جاتا، ٹیوشن پہ نہیں جاتا، اس پہ ہم سختی کرتے ہیں، تو نماز کے معاملے میں کیوں سختی نہیں کر سکتے؟ وہ بھی کسی کا بیٹا تھا۔ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ بیٹے کو قربان کر دیا، وہ تو اللہ کا حکم آیا، اللہ نے حکم دیا چھری کو کہ آپ نے نہیں چلنا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا، صاف کہہ دیا، ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دکھایا ہے۔ یہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ رب العالمین کی جب محبت انسان کے دل میں آ جائے تو پھر انسان ایمان کی لذت کو چکھ لیتا ہے۔ ایمان کی لذت کو آل یاسر نے چکھا تھا، عمار بن یاسر، ان کی آگے خاندان کی جناب سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلی شہیدہ ہے، جسم کے 2 ٹکڑے کروا لیے لیکن کلمہ نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ ایک صنف نازک تھی، ایک خاتون تھی، اللہ کی محبت جب دل میں آ گئی، جب اس نے ایمان کی حلاوت کو
جب ایمان کی مٹھاس کو چکھ لیا تو مشرکین عرب کو چیلنج کیا، جان قربان کر دی، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ اس سے پوچھو، آپ گزرتے تھے فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جنت تمہارا وعدہ ہے۔ باپ نے بھی جان قربان کر دی، ان کی بیوی نے جان قربان کر دی، صرف اللہ کی راہ میں۔ جناب بلال سے پوچھے کہ جس نے لذت ایمان کو چکھا تھا، جس نے حلاوت ایمان کو محسوس کیا تھا، گرم صحرا ہے، ریتلے پہاڑ ہے، سینے پہ بھاری پتھر پڑا ہوا ہے، لیکن پھر بھی بلال یہ کہہ رہا تھا احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، کوئی خاندانی بیچارے کا، اور بھائی مرنے کے لیے کلمہ پڑھنا ہے۔ دوسرے قریشی پھر بھی ان کے رشتہ دار بھی تھے، ابوبکر کے رشتہ دار بھی تھے، عمر کے قریبی بھی تھے، قریشی خاندان کے تھے، عثمان غنی کے رشتہ دار بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہم، لیکن بلال بکتا بکاتا ہوا ایک حبشی غلام ہے جس کو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں ہے، اس نے پورے مکہ کے کفر کو للکارا اور مارے برداشت کی، ایمان نہیں چھوڑا۔ کیوں نہیں چھوڑا؟ اس نے ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا تھا۔ مصعب بن عمیر کو دیکھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ کا شہزادہ تھا، اس گلی سے گزرتا پتہ چلتا تھا یہاں سے مصعب گزر کے گئے ہیں، اتنی خوشبو ان میں آتی تھی، لیکن جب وہی مکہ کا شہزادہ جب ایمان لایا، جب ایمان کی مٹھاس کو چکھا، تو اس کی والدہ نے اس پر جو لباس ہے شہزادوں والا وہ اتروا لیا اور ایک ٹاٹ دیا کہ یہ ٹاٹ پہن کے چلے جاؤ، گھر سے چلے گئے۔ مصعب جب شہید ہوتے ہیں احد کے موقع پر صرف ایک چادر میسر آئی، وہ بھی چادر بھی آدھی تھی، آپ نے کہا اس کا چہرہ ڈھانپ دو، قدموں پہ گھاس ڈال دو، اس کو دفن کر دو۔ وہ تھے، انہوں نے ایمان کی لذت کو چکھا۔ قتل اصحاب الخدود، اصحاب الخدود، آپ صرف رول پڑھتے ہیں، اس کی تفسیر کبھی پڑھ کے دیکھے کہ ایک بادشاہ نے پوری قوم کو، پوری بستی کو، ہزاروں لوگوں کو گرم کڑاہے کے اندر آگ میں ڈال دیا، گرم تیل میں جلا دیا سب کو، لیکن کسی ایک نے بھی ایمان کو نہیں چھوڑا، کسی ایک نے یہ نہیں کہا حالات خراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور وہ بھی ٹھیک ہے، ہم بھی ٹھیک، ایمان دل میں چھپا لیتے ہیں، خیر ہے، حالات کے تقاضے ایسے ہیں، مولویوں کو کیا پتا۔ نہیں، انہوں نے اپنا ایمان زہر کیا اور کوئی ایک پیچھے نہیں ہٹا، پوری کی پوری قوم، ہزاروں لوگ اس آگ میں جلے گئے، جل کے راکھ ہو گئے، اسلام نہیں چھوڑا۔ کس لیے؟ ذاق طعم الایمان، اس لیے ان کو ایمان کی لذت آ گئی تھی، ایمان کا احساس ہو گیا تھا ایمان کس کو کہتے ہیں۔ آج مجھے آپ کو لذت کیوں نہیں آتی؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم سے اچھے تو وہ گورے ہیں، ہم سے اچھے جاپان والے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ صحیح مسلمان نہیں ہیں۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھا ہے؟ اچھے وہ ہیں، اللہ کے بندو شرم کرنی چاہیے ہمیں۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت پر آپ کا ایمان ہے، اور جو رسول کو گالی دینے والے ہیں، جو اللہ کا بیٹا بنانے والے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ اچھے ہیں آپ سے، آپ اچھے نہیں ہیں، آپ کی ایمان میں کمزوری ہے، آپ کی ایمان کی لذت کا علم ہی نہیں ہے، ورنہ کبھی بھی آپ، جو شخص یہودی یا عیسائی اللہ کو گالی دیتے دن رات، اللہ کا بیٹا بناتے، ہم کہتے ہیں ہم سے اچھے ہیں، وہ اچھے کبھی نہیں ہو سکتے، اگر وہ ایمان نہیں لاتے، ہم اچھے نہیں کرتے، وہ آگ میں جائیں گے۔ آپ مسلمان ہیں، اللہ نے آپ کو ایمان سے نوازا ہے، کمی کوتاہی ہے، ہزاروں کمزوری ہے ہمارے اندر، لیکن اگر ایمان کی لذت کو چکھ لیتے ہیں آپ، تو پھر آپ کبھی نہیں کہتے ہم سے اچھے ہیں وہ لوگ۔ جاپان میں کبھی چوری نہیں ہوئی، فلاں نہیں ہوا، کس نے کہا وہاں چوری نہیں ہوئی؟ آپ مجھے ایک منٹ کے لیے یہ بتائیں، مان لیتے ہیں وہاں کبھی چوری نہیں ہوئی، وہاں کبھی کس نے ڈاکہ نہیں ڈالا، جھوٹ نہیں بولا، لوگوں کے بقول مان لیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، جو ان کا حقیقی خالق مالک رازق ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا سلوک ہے؟ رب کو مانتے نہیں ہیں، رب کو گالی نکال دے معاذ اللہ، اچھے کیسے ہوئے؟ یہ بات کیوں کرتے ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہمارے ایمان میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، ایمان میں جرثومے نہیں ہے جو ہونے چاہیے تھے۔ صحیح بات یہی ہے، اگر ایمان میں لذت ہو، اگر ایمان میں طاقت ہو، تو کبھی نہیں آپ کہیں گے۔ ایمان کی لذت دیکھیں، جادوگروں سے پوچھیں، جادوگروں سے مقابلے کے لیے آئے تھے جناب موسیٰ کے ساتھ، جادوگر تھے، جب آئے تھے دنیا دار تھے، دنیا مانگی، کہتے ہیں اِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، اے فرعون اگر ہم کامیاب ہو گئے
اگر ہم نے موسیٰ کو ہرا دیا، شکست دے دی، ہمیں کیا ملے گا؟ کہا وزارتیں ملیں گی، بڑے عہدے ملیں گے، دنیا دے دوں گا۔ جب وہ آئے تھے دنیا دار تھے، دنیا مانگی، لیکن جب آئے مقابلہ کیا ان کی کایا پلٹ گئی۔ ایک لمحے میں ہی سمجھ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو عصا ہے اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اژدہا بنا ہے یہ حقیقت میں بنا ہے، اور ہماری رسیاں، ہمارے ڈنڈے، یہ ساری کی ساری یہ ڈرامے بازیاں ہیں، یہ جادوگری کچھ بھی نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، جادوگروں کو سجدے میں گرا دیا گیا۔ مطلب وہ جناب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو دے کر، ایمان کو دے کر سجدے میں گر گئے، بے اختیار ہو کے کہنے لگے رب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ ہارون کے رب پر ایمان لے کے آئے ہیں۔ اب دیکھیں جب آئے تھے کیا سوچ تھی، دنیا مانگ رہے تھے۔ فرعون نے کہا خبردار، اگر آپ لوگ موسیٰ پر ایمان لے کے آئے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہا اوے جادوگرو، اگر آپ نے موسیٰ پر ایمان لانا ہے تو خبردار میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، سولی پہ چڑھا دوں گا، تمہارے پاؤں کاٹ دوں گا۔ وہی جادوگر جو چند لمحے پہلے فرعون کے سامنے مجبور تھے بے قاصے، وہی جادوگر جب ان میں ایمان آ گیا اب کیا کہتے ہیں؟ فرعون فَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، جو میخیں لگواتا تھا انسانوں کے جسموں میں، جس نے ہزاروں تعداد میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دیا تھا، پتہ بھی تھا یہ ظالم ہے، فرعون ہے، یہ ہمیں قتل کر ڈالے گا، مار ڈالے گا، لیکن جب ایمان آ گیا آگے سے کہتے ہیں لا ضیر، نو ٹینشن، کوئی مسئلہ نہیں، فقد ایمان تقات، جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، انا الی ربنا لمنقلبون، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو دنیا کی زندگی کا مالک ہے، قتل کر دے گا، یہ کچھ کر سکتا ہے، باقی ہمارا رب اصل مالک وہ ہے، اور رب موسیٰ و ہارون۔ دیکھیں سوچ کیسی بدلی ہے۔ جب ایک انسان دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا مانگتا ہے، جب وہ انسان دیندار بن جاتا ہے سارے خوف، سارا رعب، سارا دبدبہ، ہر قسم کی لالچ ختم ہو گئی۔ یہ ہے ایمان۔ پہلے جب آئے تھے تو کیا تھے؟ جادوگر تھے، فرعون سے مانگ رہے تھے، جب ایمان والے ہو گئے دنیا کو چھوڑ دیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس۔ ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتی؟ ہم مسلمان ہیں ورثے میں، با مسلمان، دادا مسلمان تھا، اس لیے ہم نے ایمان کے لیے کچھ محنت نہیں کی، اس لیے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ سب سے برے مسلمان ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر وہ ایمان کی حرارت ہے ہی نہیں، جو ایمان کی حرارت ہونی چاہیے تھی وہ ہے ہی نہیں ہمارے اندر، اور ہم اس لیے مسلمانوں کو تانا دیتے رہتے ہیں کہ مسلمان ایسے، مسلمانوں کی کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں، یہی وجہ ہے ہمارے اندر ایمان مکمل ہے ہی نہیں۔ تو ان جادوگروں سے پوچھو کہ جنہوں نے اپنی جان قربان کر دی صرف ایمان کے پیچھے۔ اللہ رب العالمین اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا سے بڑھ کر جب آپ کے محبوب ہوں گے تو آپ ایمان کی لذت کو چکھ لیں گے۔ احب الیہ مما سواہما، اس کے سوا جو بھی ہے، جو مال، دولت، دنیا، پراپرٹی، سکول، یونیورسٹی، کالج، جو بھی ہوں، آپ کہتے نہیں اللہ کے رسول کا حکم یہ۔ مثال کے طور پر اللہ رسول کا حکم کیا ہے کہ آپ کا ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، شلوار ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، اللہ رسول کا حکم ہے۔ اب ایک نوجوان سٹینڈ لیتا ہے، کہتا ہے یار میں اوپر رکھوں گا، اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، اس پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اسکول میں گیا، کہتے ہیں یہ کیا کام؟ کہتے ہیں اللہ کا رسول حکم ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا قانون ہے، کہتے ہیں نہیں اللہ کا حکم ہے، اللہ کی بات مانوں گا، رسول کی بات مانوں گا۔ اس کو کہتے ہیں لذت ایمان۔ وہ ڈٹ کے کھڑا کہ میں اللہ کا حکم مانوں گا، نکال دو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں لذت ایمان۔ اللہ کی سب سے زیادہ محبت ہونی چاہیے۔ نوکری ملی ہے لیکن نوکری میں سود ہے، بینک کی نوکری ہے، وہاں سود لکھنا پڑتا ہے، سود پہ گواہ بننا پڑتا ہے، رشوت لینی پڑتی ہے، رشوت دینی پڑتی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ کہتا ہے یار اللہ کیا کہتا ہے، رسول کا حکم کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ کہتا ہے ساری دنیا بھاڑ میں جائے، میں نوکری نہیں کروں گا، اللہ سے جنگ ہے، بھائی میں کیوں حرام کھاؤں؟ جب اس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کا حکم ہے، رسول کا حکم ہے، میں ان کی بات مانوں گا، باقی نوکری سب چھوڑ سکتا ہوں، جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر میں اور آپ ایمان کی لذت کو چکھ لیں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ مما سواہما،
آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جہاں تک کہ اس کے دل میں جذبہ ہو اللہ اس کا رسول سب سے زیادہ محبوب ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے والدین سے، تمام لوگوں سے بڑھ کر اللہ اس کے رسول کا مقام ہے، مجھے ان کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ جب یہ کیفیت ہوگی تو پھر میں اور آپ ایمان کی لذت کو چکھ لیں گے، ورنہ پھر خالی باتیں کریں گے، باتیں ہم سے جتنی مرضی کروا لو۔ جب محبت کی بات آتی ہے نا اللہ رسول کے ساتھ، تب آپ کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ خالی نعرے لگانے میں سیدی مرشدی فلاں فلاں یہ سارے کر سکتے، عملی فیلڈ میں آؤ، پتہ چلے آپ کو اللہ سے محبت کتنی ہے۔ محبت کا تقاضا دیکھیں اور ہمارے کام دیکھیں۔ اللہ کی اذان آتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دن میں 5 بار بلایا جاتا آپ کو اللہ کی محبت کے لیے آ جاؤ، لیکن ہم نہیں آتے مسجد میں۔ یہ محبت نہیں ہے اللہ کے ساتھ، یہ شوخدہ بازی ہے، ڈرامہ بازی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ محبت اللہ کے ساتھ ہے، رسول کے ساتھ ہے، رسول کی بات نہیں ماننی، رسول کی طرح شکل نہیں بنانی ہماری، رسول جیسی نماز نہیں پڑھنی، نماز پڑھیں گے وہی پرانی دادی خالہ والی نانے والی نماز۔ اور بھائی اللہ رسول کے طریقے کے ساتھ محبت کرو، یہ محبت ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ، یہ بھی ایمان کی لذت میں سے ایک اہم لذت ہے کہ آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، کسی کے ساتھ پیار کرتے ہیں اِلَّا لِلَّهِ، صرف اللہ رب العالمین کے لیے، دنیا کے لیے نہیں ہے، کوئی پراپرٹی کا کام نہیں ہے، کوئی تھانے کچہری میں کام نہیں پڑتا۔ اگر کسی کے ساتھ محبت ہے صرف اللہ کے لیے ہے، صرف رسول کے لیے ہے، صرف آخرت کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے محبت کرنے کا ثواب کتنا زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ فرمائیں گے قیامت کے دن این المتحابون بجلالی اليوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، او کما قال، سے مسلم کی روایت۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا قیامت کے دن وہ لوگ کدھر ہے جن کی محبت صرف میری خاطر تھی، جن کا پیار للہ صرف اللہ کے لیے تھا، ان کو بلایا جائے گا اور ان کو کہا جائے گا آج آپ لوگوں کے لیے پروٹوکول ہے، اللہ کا عرش کا سایہ ہے، اللہ کا عرش میں سایہ میں آ کے بیٹھ رہے ہیں آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایک ان کو کہا جائے گا جن کی محبت صرف اللہ کے لیے ہوگی۔ آپ کھڑے ہیں پاسپورٹ کے دفتر میں شناسی کارڈ بنانے کے لیے ناظرہ کے بیٹھ، دھوپ ہے، سخت دھوپ میں آپ کے پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کو افسر بلا لیں اندر کے اندر آ کے بیٹھے اسی پہ، آپ کیوں پریشان ہیں؟ ہم آپ کا کام کرتے ہیں، آپ کتنے خوش ہوں گے۔ تو کل قیامت کے دن جب نفس و نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کی بات سننے کو تیار نہیں ہوگا، ہر انسان اپنے اپنے سینے میں ڈوب رہا ہوگا، تو اللہ کی طرف سے جب بلایا جائے گا کہ بھائی آپ ادھر آئے، عرش کے سائے میں آ جاؤ، آپ دھوپ میں کیوں کھڑے ہو، تو کتنے خوش ہوں گے آپ۔ یہ خوشی کن کو ملے گی؟ من احب للہ، جس نے محبت کی صرف اللہ کے لیے محبت کی، اور یہ ایمان کا لذت ذائقہ چکھ لیا کس انسان نے؟ من احب للہ، جس نے محبت اللہ کے لیے کی۔ وہ ابغض للہ، اگر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی بغض ہے بھی صحیح، اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے، وہ ابغض للہ، وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ وہ اعطى للہ، اگر کسی کو دیا ہے وہ بھی اللہ کے لیے دیا ہے۔ وہ منع للہ، اگر کسی کو نہیں دیا وہ بھی اللہ کے لیے نہیں دیا۔ اس انسان میں 4 وصف جمع ہو گئے، فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان گویا کہ مکمل ہو گیا۔ اللہ کے لیے چیز دینا یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی، اگر کسی کو مل جائے۔ کیا وجہ؟ جب آپ اللہ کے لیے دیتے ہیں کسی کو، پھر آپ کسی پر احسان نہیں جتاتے۔ اللہ کے لیے دیا پھر کسی پر آپ کا احسان نہیں ہوتا، اللہ بدلہ دے گا آپ کو۔ یہ نہیں ہے کہ دیا تھا کسی کو کچھ اور پھر کئی سالوں بعد اس پہ احسان جتلایا کہ میں نے آپ کو یہ دیا تھا، آپ وہی ہیں، میں نے خیال کیا تھا آپ کا۔ رب کعبہ کی قسم والمنان، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ سے انسان کو دیکھیں گے نہیں نظر کرم سے، رحمت کی نگاہ سے، جس نے احسان جتلایا۔ جب آپ نے اللہ کے لیے دیا کسی کو، پھر اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں، اللہ کسی کا ثواب، کسی کے نیکی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کے لیے دیا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑھ کر آپ کو ثواب دینے والا ہے۔ ان اللہ شاکر علیم،
اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے، جب دیا ہے تو اللہ کے لیے دیا ہے، اگر ناراضگی کیا کسی کے ساتھ تو اللہ کے لیے کی ہے، اگر کسی کو نہیں دیا اللہ کے لیے نہیں دیا۔ آپ کو پتہ اگر اس کو میں نے دے دیا یہ خراب ہو جائے گا، یہ فلم دیکھے گا، اس کو اگر میں نے کچھ پیسے دے دیے فوراً یہ نماز چھوڑ دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بندہ بے نماز ہے، بے دین ہے، آپ اس کو سمجھانے کے لیے نہیں دیتے، آپ اللہ کی خاطر اس کو نہیں دے رہے، تو جب آپ کے دل میں یہ سوچ ہوگی تو آپ کا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ شر الطعام طعام الولیمہ، اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے برا ولیمہ وہ ہے، وہ کھانا ہے اس ولیمے میں، اس کھانے میں اغنیاء کو بلایا جائے، جن کے پاس کھانے کا ٹائم نہیں ہے، پہلے ہی جو پہلے کھانے پینے والے ہیں ماشاءاللہ ان کو پھر بلاتا ہے، اور یتیموں کو مساکین کو نہیں بلاتا۔ آپ نے کہا سب سے بدترین کھانا یہ ہے۔ جب میرے دل میں بات ہوگی نا وہ آتا للہ، اگر کسی کو کھلانا ہے، اگر کسی کو دینا اللہ کے لیے دیں۔ آپ نے ولیمہ کیا ہے، آپ غریبوں کو بلا نہیں رہے، آپ علماء کو مساکین کو بلاتے نہیں ہیں، کیوں؟ وہ کچھ آپ کو دیں گے نہیں، آپ کے کام نہیں آئیں گے، مدرسے کے طلباء آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ آپ امیروں کو بلاتے ہیں جو پہلے ہی کھانے والے، جن کے پاس دعوت کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے۔ جب دل میں سوچ ہوگی نا کہ اللہ کے لیے میں نے کرنا ہے، من احب للہ ای من اطعم للہ، اللہ کے لیے کھانا کھلائیں گے آپ، اللہ پھر آپ کا ثواب کبھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور جب آپ اللہ کے لیے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ صدا لگائیں گے کہ آؤ، ان کے لیے نور کے ممبر ہیں بنے ہوئے کہ جن پر ان کو بٹھایا جائے گا، انبیاء شہداء جیسی عظیم جماعتیں رشک کریں گی کہ یار یہ کون لوگ ہیں، ان کو بتلایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جن کی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے تھی، دنیا کے لیے نہیں تھی۔ تو انبیاء بھی رشک کریں گے کہ یہ کیسے عظیم لوگ ہیں، کن کے لیے؟ جن کی محبت، جن کا پیار صرف اللہ کے لیے تھا، اللہ کی رضا کے لیے تھا۔ تو اللہ کے لیے محبت کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کریں۔ تو جب آپ یہ کام کریں گے تو پھر آپ کو ایمان کی حرارت مل جائے گی۔ اسلام تو یہ کہتا ہے، ہم پتہ کیا ہمارے معاشرے میں اگر وہ شادی پہ آئے گا تو میں جاؤں گا، وہ نہیں آئے گا میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ سوچ غلط ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے افضل الصدقہ الصدقۃ علی الرحم الکاشف او کما قال، کہ سب سے اچھا صدقہ پتہ کون سا ہے؟ آپ اس رشتہ دار کو دیں جو آپ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، آپ کی جڑیں کاٹتا ہے، آپ کے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس کے دل میں آپ کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، اسلام کہتا ہے اس کو دو۔ جب آپ اس کو صدقہ دیں گے تو آپ کا دل صاف ہوگا، اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ سل من قطعک وآتی من حرمک، اسلام کہتا ہے جو آپ کو نہیں دیتا اس کو پھر بھی دیں، جو رشتے کو کاٹتا ہے اس کے ساتھ جا کر رشتہ جوڑیں آپ۔ اسلام تو یہ کہتا ہے وہ آئے گا تو میں جاؤں گا، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ لیس الواصل بالمکافی، برابری میں صلہ رحمی کرنا، وہ جوڑے گا تو میں جوڑوں گا، وہ توڑے گا تو میں توڑوں گا۔ آپ نے کہا یہ رشتہ داری کو ملانے والا کام ہے ہی نہیں۔ اصل صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ اصل میرے بھائیوں یہ ہے کہ آپ سے کوئی کٹتا ہے، آپ سے دور ہوتا ہے، آپ کی بہن، آپ رشتہ دار قریبی آپ سے دور ہوتے ہیں، آپ پھر بھی رشتوں کو جا کے جوڑ دیتے ہیں، یہ ہے صلہ رحمی۔ اچھے کے ساتھ اچھا بننا یہ کیا خوبی ہے؟ اچھے سے اچھا ہونا یہ تو سب کر سکتے ہیں، مزہ یہ ہے کہ آگے کوئی انسان برا ہے، آگے کوئی خراب ہے، آگے برائی ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا خوبی اس کو کہتے ہیں، یہ ہے لذت ایمان۔ اسلام تو یہ کہتا ہے۔ نمبر 3 پھر آپ نے فرمایا آخری چیز یہ ہے لذت ایمان کے لیے کہ جب اللہ نے آپ کو ایمان دے دیا ہے، جب آپ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں، اب کفر میں جانا دوبارہ، جس طرح آگ میں جانا آپ کے لیے ناپسندیدہ عمل ہے، اسی طرح اسلام سے نکل کفر میں جانا یہ بھی آپ کے لیے اس طرح خطرناک ہونا چاہیے۔ اسلام سے نکل کر جانا کفر کی طرف کیسے ہے؟ آج کے دور میں سمجھنا بڑا آسان ہے۔ اللہ نے آپ کے سینے کو بھر دیا ہے صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ، الحمدللہ۔ آپ پھر ریورس ہوتے ہیں، کسی کو سن کر دل میں بغض آ جاتا ہے، امیر معاویہ کے بارے میں، ابو سفیان کے بارے میں رضی اللہ عنہ، کسی صحابی کے حوالے سے، یہ کفر کی طرف جا رہے ہیں گویا کہ آپ پہلے محبت ہی اب ریورس ہو گئے۔ اچھا بھلا آپ حدیث کو مانتے تھے، ماشاءاللہ حدیث صحیح ہے، کسی بہروپیے کو سنا
کسی دجال کو سنا، آپ کہتے ہیں یار حدیث تو کچھ ہے ہی نہیں، حدیث تو بعد میں لکھی گئی ہے، ریورس ہو گئے، پہلے ایمان تھا اب آپ لوٹ کے کفر کی طرف جانا شروع ہو گیا، یعنی ایمان کے بعد پھر کفر کرنا، مسلمانوں کو اچھا نہ سمجھنا، مسلمان بے ایمان ہیں، مسلمان ایسے ہیں، وہ اچھے ہیں، وہ والے جو رب کو گالی دیتے ہیں وہ اچھے ہیں، اس طرح کی باتیں، یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ یہ ریورس ہونا ہے کفر کی طرف، یا معاذ اللہ آپ بالکل انکار کریں کلمے کا معاذ اللہ، تو یہ کفر کی طرف جانے والی ساری باتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا یہ بھی کفر کی طرف جانے والے راستے ہیں۔ تو جس انسان میں 3 خوبیاں ہوئیں، اللہ رسول صاحب سب سے زیادہ محبت ہو، اور محبت کسی بندے کے ساتھ ہو صرف اللہ کے لیے ہو، اور آپ ایمان پر جمے رہیں، کفر میں نہ جائیں، اس میں 3 چیزیں جمع ہو گئی، اس نے گویا کہ ایمان کی لذت کو، ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اللہ تعالی ہم سب توفیق دے، ہم عمر کریں، آمین، وما توفیق الا باللہ۔